حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، سب سے بڑی عقل مندی تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگلے دن صبح کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بازار جانے لگے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بازار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری خلافت کی وجہ سے آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب آپ بازار نہیں جا سکتے، سارا وقت خلافت کی ذمہ داریوں میں لگائیں گے تو پھر یہ ذمہ داریاں پوری ہو سکیں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اتنا لگنا پڑے گا کہ اہل و عیال کے لیے کمانے کا وقت نہ بچے تو پھر انہیں کہاں سے کھلاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بیت المال میں سے مناسب مقدار میں وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر کا ناس ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے اس مال میں سے کچھ لینے کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ مشورے سے ان کا وظیفہ مقرر ہوا اور انہوں نے 2 سال سے زائد عرصہ خلافت میں 8000 درہم لیے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرمایا، میں نے عمر سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس مال میں سے لینے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن عمر اس وقت مجھ پر غالب آ گئے اور مجھے ان کی بات مان کر بیت المال میں سے وظیفہ لینا پڑا، لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے 8000 لے کر بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ جب وہ 8000 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا کہ آدمی اپنی ساری جان اور سارا مال دین پر لگا دے اور دنیا میں کچھ نہ لے۔ حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئیں۔ اس وقت آپ کو نزع کی تکلیف ہو رہی تھی اور آپ کا سانس سینے میں تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ شعر پڑھا، لعمرک ما یغنی الثراء عن الفتى اذا حشرجت یوما وذاق بها الصدور، تیری جان کی قسم، مال اور قوم کی کثرت نوجوان کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جس دن سانس اکھڑنے لگے اور سینہ گھٹنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غصے سے دیکھا اور فرمایا، اے ام المؤمنین، یہ بات نہیں ہے، یہ تو وہ حالت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، میں نے تمہیں ایک باغ دیا تھا لیکن میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے تم اسے میری میراث میں واپس کر دو۔ میں نے کہا، بہت اچھا، اور پھر میں نے وہ باغ واپس کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم جب سے مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں ہم نے مسلمانوں کا نہ کوئی دینار کھایا ہے اور نہ کوئی درہم، البتہ ان کا موٹا جھوٹا کھانا ضرور کھایا ہے، اور ایسے ہی ان کے موٹے اور کھردرے کپڑے ضرور پہنے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک حبشی غلام، اور دوسرا پانی والا اونٹ، اور تیسرے پرانی اونی چادر۔ جب میں مر جاؤں تو یہ تینوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دینا اور ان کی ذمہ داری سے مجھے فارغ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ جب قاصد وہ چیزیں لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تو وہ رونے لگے اور اتنے روئے کہ ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے، اور وہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دنیا میں کچھ نہ لینے کا ایسا اونچا معیار قائم کیا ہے کہ بعد والوں کے لیے اسے اختیار کرنا بہت مشکل ہے، اے غلام ان چیزوں کو اٹھا کر رکھ لو۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، آپ حضرت ابو بکر کے اہل و عیال سے حبشی غلام، پانی والا اونٹ اور پرانی اونی چادر جس کی قیمت 5 درہم ہے چھین رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، آپ یہ چیزیں ابو بکر کے اہل و عیال کو واپس کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ میرے زمانے خلافت میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو موت کے وقت ان چیزوں سے جان چھڑا کر گئے، اور میں یہ چیزیں ان کے اہل و عیال کو واپس کر دوں، اور موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی میں واپس کروں گا تو یہ تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، تو وہاں جا کر ابو بکر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک عطیہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے یہ کیوں واپس کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مقصد یہ تھا کہ مانگ کر نہ لیا جائے، اور جو بغیر مانگے مل رہا ہو وہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اسے لے لینا چاہیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور جو بغیر مانگے آئے گا اسے ضرور لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو ایک بچھونا ہدیہ میں بھیجا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک بالش چوڑا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور وہ بچھونا دیکھا تو پوچھا تمہیں یہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ہدیہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا اور اس زور سے ان کے سر پر مارا کہ ان کے سر کے بال کھل گئے، اور پھر فرمایا ابو موسیٰ کو فوراً جلدی سے میرے پاس لاؤ، یعنی دوڑاتے ہوئے اتنی جلدی لاؤ کہ وہ تھک جائیں۔ چنانچہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میری عورت کو ہدیہ کیوں دیتے ہو؟ پھر وہ بچھونا اٹھا کر ان کے سر پر مارا اور فرمایا اسے لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مقدم پہاڑ کا دامن 70,000 دینار میں اسے بیچ دیں۔ اتنی زیادہ قیمت سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے اور مقوقس سے کہا میں اس بارے میں امیر المؤمنین کو خط لکھ کر پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ اس سے پوچھو وہ تمہیں اتنی زیادہ قیمت کیوں دے رہا ہے، حالانکہ وہ زمین نہ کاشت کے قابل ہے اور نہ اس سے پانی نکالا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کام آ سکتی ہے۔ حضرت عمر نے مقوقس سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اپنی آسمانی کتابوں میں اس جگہ کی یہ فضیلت ملی ہے کہ اس میں جنت کے درخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ جنت کے درخت صرف مومنوں کو ملیں گے، لہذا تم اس زمین سے اپنے یہاں کے مسلمانوں کو دفنایا کرو اور اسے قبرستان بنا لو اور کسی قیمت پر اسے مت بیچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمادہ والے سال 18 ہجری میں حجاز میں زبردست قحط پڑا جو 9 ماہ رہا تھا۔ اس سال کو عام الرمادہ یعنی راکھ والا سال کہا جاتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مٹی راکھ کی طرح ہو گئی تھی، رنگ بھی ایسا ہو گیا تھا اور راکھ کی طرح اڑتی تھی۔ عربوں کا سارا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ آگے اور حدیث ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قحط زدہ لوگوں میں غلہ وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت عمر نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے ابن الخطاب میں نے آپ کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ صرف اللہ کے لیے کیا تھا اور میں اس کام پر کچھ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سے کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے اور واپسی پر ہمیں کچھ دیا کرتے تھے تو ہمارا لینے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے انکار نہ کرو، اے آدمی اسے لے لو اور اسے اپنے دینی یا دنیاوی کاموں میں خرچ کر لو گے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وہ 1000 درہم لے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔